وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ صدق اللہ العظیم۔ کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے بڑا مقام اور مرتبہ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سلسلے کا آغاز حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے کیا اور اس کا اختتام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا۔ انبیاء علیہ السلام میں بعض انبیاء علیہ السلام بڑے اولو العزم پیغمبر گزرے ہیں جن کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں بہت بلند و بالا ہے۔ انہی اولو العزم انبیاء علیہ السلام میں ایک بہت بڑے پیغمبر تھے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام۔ ان کی زندگی کے بہت سے اہم واقعات بہت سے علمی اور عملی اوصاف ایسے ہیں جو ہم سب کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ایسے اوصاف کون سے ہیں کہ جن کو انسان اپنائے تو اس کی زندگی اللہ کے ہاں محبوب اور پسندیدہ بھی ہوگی اور اس کا مقام عند اللہ بلند بھی ہوگا۔ تو سب سے پہلا وصف ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی ذات بہترین نمونہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے سورہ ممتحنہ میں فرمایا قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ، یقیناً تمہارے لیے ابراہیم علیہ السلام کی ذات ایک بہترین نمونہ ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو ایمان لے کر آئے۔ اِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ یقیناً ہم میں بیزار ہوں تم سب سے، وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے علاوہ، یقیناً میں ان سب سے بھی بیزار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ابراہیم علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق ارشاد فرمایا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے۔ معلوم ہوا جس طرح ابراہیم علیہ السلام کا مقام مرتبہ اللہ کے ہاں بلند ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو نمونہ بنایا کہ ان کے اوصاف کو انسان اپنائے۔ نمبر 2، آزمائش اور مصائب کو برداشت کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں ایک وصف رکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف امتحانات کے ساتھ انہیں آزمایا اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب رہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو چند کلمات کے ساتھ چند باتوں میں آزمایا اور یقیناً انہوں نے اس کو پورا کیا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ رب العزت نے فرمایا یقیناً میں تمہیں لوگوں کے لیے پیشوا بناؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِي، اے اللہ میری اولاد کو بھی پیشوا بنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ، میرا یہ وعدہ ظالم لوگوں کو نہیں ملتا۔ اس آیت میں ہمارے لیے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور جتنے بھی امتحانات آئے ابراہیم علیہ السلام تمام امتحانات میں پورے اترے۔ نمبر 3، شرک سے بیزاری اور دین حنیف پر قائم رہنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک وصف تھا ہمیشہ اپنے آپ کو شرک سے دور رکھا اور دین حنیف پر قائم رہے، یعنی یکسو ہو کر ان کا تعلق صرف اللہ کے ساتھ تھا، غیر اللہ سے اپنے آپ کو کاٹ کے رکھا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ کہتے ہیں یہ لوگ کہ یہودی ہو جاؤ یا عیسائی ہو جاؤ تو تم ہدایت پالو گے۔ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، فرما دیجئے کہ تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرو یکسو ہو کر۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم علیہ السلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ تو گویا زندگی کا تیسرا وصف
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا شرک سے بیزاری، دین حنیف پر قائم رہنا۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ان کے بارے میں فرمایا، جب یہودیوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام معاذ اللہ یہودی تھے، نصارہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے، تو ہر ایک ان کو اپنے مذہب کی طرف لے جانے لگا۔ چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے عزت اور مقام مرتبہ بلند دیا تھا، تو ہر ایک کی کوشش تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ملت میں کہتے تھے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودیوں میں سے تھے نہ نصارہ میں سے تھے، بلکہ وہ تو ملت اسلام پر تھے اور حق کے پیروکار تھے۔ ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی ہیں نہ عیسائی ہیں، بلکہ وہ دین حنیف پر قائم ہیں، مسلمان ہیں، اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہیں۔ نمبر 4، حق تعالیٰ کی پہچان بذریعہ تمثیل۔ اللہ رب العزت کی پہچان بذریعہ تمثیل، اس کا مطلب یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور ربوبیت کا تعارف کرایا اور پہچان کے لیے مثال بیان کی، اور مثال کے ذریعے اللہ کا حق متعارف کرایا۔ چونکہ اس دور میں بہت سے لوگ ایسے تھے جو سورج کی پرستش کرنے والے، کچھ لوگ ایسے تھے جو چاند کی، کچھ غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ان کو بات سمجھائی۔ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی طرح ہم نے نشانیاں دکھائیں ابراہیم علیہ السلام کو آسمان اور زمین کی سلطنت اور بادشاہت کی، وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ وہ ہو جائیں یقین کرنے والوں میں سے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، جب رات آ گئی ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ایک ستارے کو، قَالَ هَذَا رَبِّي، کیا یہ میرا رب ہے؟ فلما افل قال لا احب الافلین، اور جب وہ غروب ہو گیا فرمایا میں پسند نہیں کرتا اس کو جو غروب ہونے والا، نظروں سے اوجھل ہو جانے والا ہے۔ فلما رأى القمر بازغا، جب ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو دیکھا چمکتا ہوا، قال هذا ربی، کیا یہ میرا رب ہے تمہارے گمان کے مطابق؟ فلما افل، جب وہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا، قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، اگر میرا رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں گمراہ لوگوں میں سے ہو جاتا۔ فلما رأى الشمس بازغة، جب دیکھا سورج کو جگمگاتا ہوا روشن، قال هذا ربي هذا اکبر، کیا یہ میرا رب ہے کہ یہ سب سے بڑا ہے؟ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم، یقیناً میں بیزار ہوں ان سے جو تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا، یقیناً میں نے اپنا رخ کر دیا، اپنے آپ کو متوجہ کیا اس ذات کی طرف جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا یکسوئی کے ساتھ۔ وما انا من المشرکین، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تو گویا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا چوتھا وصف کیا تھا؟ حق تعالیٰ کی پہچان کروائی مثال کے ساتھ، کہ لوگوں کو بتایا اگر کسی چیز کا خوبصورت ہونا یہ دلیل ہے روشن ہونا حق ہونے کی، معبود ہونے کی، تو چلو ستارے کو دیکھو، لیکن یہ ستارہ بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اس سے بڑھ کر چاند کو دیکھو، چمک رہا ہے، خوبصورت ہے، لیکن جب صبح کا وقت ہوا، سورج کی کرنیں ظاہر ہوئیں، دن کا اجالا آیا تو چاند بھی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ چلو دن کے اجالے میں سورج کو سمجھو کہ یہ رب ہے، لیکن ایک وقت آیا کہ مغرب میں یہ بھی غروب ہو گیا۔ جو غروب ہو جائے، جس میں تغیر اور تبدیلی آ جائے، جس کی کیفیات بدلتی رہیں، وہ خدا نہیں ہوتا۔ رب وہ ہوتا ہے جو ایک حالت پہ برقرار رہتا ہے۔ نمبر 5، قائم مقام ایک جماعت کے۔ ابراہیم علیہ السلام کا وصف تھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تو اکیلا اور یکتا شخص تھے، لیکن یہ قائم مقام تھے پوری ایک جماعت کے۔ انہوں نے اتنا کام کیا جیسے کوئی ایک جماعت کام کرتی ہے، وہ کام اللہ تعالیٰ نے ان سے انفرادی طور پہ لیا۔ قرآن کریم سورہ نحل میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ،
ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ تو پوری ایک امت اور جماعت تھے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کی زندگیوں میں وہ برکت ڈال دیتا ہے کہ ایک آدمی اتنا کام کر کے چلا جاتا ہے کہ جو پوری جماعت کے لوگ اتنا کام نہیں کر پاتے۔ علماء میں بھی ایسے بہت سے لوگ گزرے، حضرات محدثین میں بھی زندگیاں مختصر تھیں، بہت بڑے کام کر کے چلے گئے۔ امام نووی رحمہ اللہ کل عمر 45 سال ہے اور اللہ نے ان سے اتنا بڑا کام لیا، چھوٹی بڑی 40 کتابوں کے مصنف گزرے۔ علامہ عبدالحی لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ کل عمر 40 سال، 1264 میں پیدا ہوئے، 1304 میں انتقال ہوا، 111 کتابوں کے مصنف ہیں۔ چھوٹی بڑی 111 کتابیں ایک عالم نے لکھیں۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ 143 کتابیں لکھ کر گئے۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مؤلفات و ابن الجوزی ہے، 517 چھوٹی بڑی تصنیفات کی۔ تو یہ ہے مقتدا ہونا، کہ ایک شخص ہو اور اللہ اس سے اتنا کام لے گویا کہ وہ پوری جماعت ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے بھی اللہ نے بہت بڑا کام لیا۔ ساری قوم ایک طرف، قبیلہ، خاندان، برادری ایک طرف، تن تنہا ایک طرف کھڑے ہو گئے، سب کے ساتھ ڈٹ کے مقابلہ کیا، توحید کا اعلان کیا، ہر قسم کی آزمائش کو، تکلیفوں کو برداشت کیا اور کلمہ حق سے ذرہ برابر پیچھے نہیں ہٹے۔ نمبر 6، اللہ رب العزت کے نہایت فرما بردار۔ اللہ رب العزت کے نہایت فرما بردار۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے بڑے فرما بردار تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار تھے۔ اطاعت اور برگزیدہ ہونا، اللہ کی اطاعت میں وقت گزارنا، یہ ان کی زندگی کا وصف تھا۔ جتنا اللہ سے تعلق مضبوط ہوتا ہے اتنا انسان کی زندگی میں خشیت زیادہ ہوتی ہے، اللہ کا ڈر زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے علماء کے بارے میں فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یقیناً اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہوتے ہیں۔ علم نافع کی نشانی یہ ہے، یہ جتنا بڑھتا ہے انسان کی زندگی میں تواضع اور خشیت بڑھ جاتی ہے۔ اگر علم کے بڑھنے سے عمل میں اضافہ بڑھ جائے، علم کے بڑھنے سے تعلق مع اللہ میں اضافہ ہو جائے، ہر آئے دن خشیت بڑھے، ہر آئے دن انسان کا دل نرم ہو جائے، تو سمجھنا چاہیے اللہ رب العزت کا محبوب ہے، پسندیدہ بندہ ہے۔ لیکن اگر خشیت میں اضافہ نہ ہو عمل میں، تو انسان کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے کہ شاید کہیں یہ علم نافع نہیں، غیر نافع نہ ہو۔ تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف نہایت فرما بردار۔ نمبر 7، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بڑی پسند آئی، قرآن کریم میں فرمایا شاکرا لانعمہ، اللہ کی نعمتوں کا نہایت شکر ادا کرتے تھے۔ انبیاء علیہ السلام میں جس کی ذات کو بھی دیکھو، ہمیشہ ان کی زبان پہ اللہ کا شکر ہوتا تھا، وہ گلے شکوے سے اپنے آپ کو بچاتے تھے۔ نمبر 8، اللہ رب العزت کے منتخب پیغمبر۔ اللہ رب العزت نے ان کا انتخاب کیا، چنا، اس لیے قرآن کریم میں فرمایا اجتباہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا۔ کائنات میں تو لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کا انتخاب ہوتا ہے۔ پھر انبیاء میں بھی بعض اولو العزم انبیاء ہوتے ہیں جن کا مقام مرتبہ اور بلند ہوتا ہے۔ نمبر 9، اللہ رب العزت کی طرف سے حق کی طرف رہنمائی۔ رب العالمین نے خود ابراہیم علیہ السلام کے حق کی طرف رہنمائی کی۔ اللہ نے فطرت میں رہنمائی رکھی اور یہ رہنمائی رب تعالیٰ کی جانب سے تھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَدَاهُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ہم نے رہنمائی کی آپ کی سیدھے راستے کی طرف۔ تو اللہ رب العزت جب کسی کی رہنمائی خود سے فرما دے، اس کا دین پر صدق پہ ہونا تو 100% یقینی ہوتا ہے۔ تو انبیاء علیہ السلام کی رہنمائی رب العالمین خود فرماتا ہے، اللہ ان کو دین خود سکھاتا ہے، تعلیمات خود دیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام دنیا میں کسی انسان کے شاگرد نہیں ہوتے، انسانوں سے نہیں سیکھتے، رب تعالیٰ خود انہیں بتاتا ہے، ان کی تعلیمات وحی کے ذریعے ہوتی ہیں۔ نمبر 10، دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کا مل جانا۔
اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کی سب بھلائیاں آپ کو عطا فرمائی. فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، یقیناً ہم نے آپ کو دنیا میں بھلائی عطا کی. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور یقیناً آپ تو آخرت میں کامل نیکوکاروں میں سے ہیں. تو جس کو دنیا میں اللہ بھلائی دے، آخرت میں اللہ بھلائی عطا فرما دے، تو یہ بہت بڑا اعزاز ہے. اس لیے ہم نماز میں جب پڑھتے ہیں تو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یا اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے، قبر سے عذاب سے محفوظ فرما. نمبر 11، کامل نیکوکاروں میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام کامل نیکوکاروں میں سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ کامل نیکوکاروں میں سے. ہر نبی صالح ہوتا ہے، مراد صالح ہونے میں اعلیٰ درجے کا صالح، صالح ہونے میں کمال کے درجے کا صالح. ہر نبی صالح ہے، ہر صالح نبی نہیں ہوتا. اس کو عموم خصوص مطلق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جب یہ صفت بیان کرتا ہے تو اشارہ ہے کہ نیک ہونے میں اعلیٰ درجے کے کامل لوگ تھے. نمبر 12، مہمانوں کا اکرام کرنا. ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت تھی، مہمان نواز بہت تھے. جب فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے ان کو خوشخبری دینے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے کی نعمت اسحاق کی صورت میں عطا فرمائے گا، پوتے کی نعمت یعقوب علیہ السلام کی صورت میں عطا فرمائے گا، فرشتے خوشخبری دینے آئے اور یہ بتانے آئے کہ قوم لوط پر عذاب آنے والا ہے. جیسے ہی وہ پہنچے، وہ انسانی صورت میں تھے، انبیاء علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہوتے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً گئے اور ان کے لیے بچھڑا ذبح کیا اور بھون کر لایا اور ان کے سامنے رکھ دیا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے قاصد ابراہیم علیہ السلام کے پاس خوشخبری لے کر آئے، قالوا سلاما، آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا کہ سلامتی ہو آپ پر. قال السلام، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تم پر بھی سلامتی ہو. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، پس وقت گزرا نہیں تھا کہ ابراہیم علیہ السلام لے آئے ایک بچھڑا بھنا ہوا، بچھڑا بھنا ہوا لے کر آئے. جیسے ہی ان فرشتوں کے سامنے رکھا جو انسانی صورت میں تھے، فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم، ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ وہ نہیں پہنچ رہے کھانے کی طرف، تو ابراہیم علیہ السلام دل میں سوچنے لگے، تھوڑا سا خوف محسوس ہوا. وأوجس منهم خیفة، دل میں کچھ ڈر سا آیا. یہ طبعی طور پر تھا، کیونکہ اس دور میں اگر کوئی کسی کا کھانا نہ کھاتا یہ علامت ہوتی تھی کہ شاید یہ دشمن ہے، اور جو کسی کا لقمہ کھا لیتا تو یہ دلالت ہوتی کہ یہ اس سے محبت کرنے والا ہے، نقصان نہیں پہنچائے گا. انبیاء علیہ السلام کے پاس غیب کا علم نہیں ہوتا تو وہ سمجھے کہ کہیں یہ میرا کھانا نہیں کھا رہے، کہیں غلط ارادے سے تو نہیں آئے. فوراً ہی فرشتوں نے آگے سے جواب دیتے ہوئے کہا قالوا لا تخف انا ارسلنا الى قوم لوط، آپ مت گھبرائیے، ہم تو بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف. اب دیکھیں یہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے آتے ہی بچھڑا بھون کر لایا. آج تو کوئی مہمان آتا ہے، ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے بات کرتے کرتے اس کو سیر کر لو، باتوں سے سیر کر لو، اس کو کچھ کھلانا نہ پڑے. اور اگر کوئی زیادہ زور لگائے تو شاید پانی پر، کوئی آگے ہو تو چائے پر. کھانے کا اکرام بہت کم ہے، اور عموماً مہمان کے آنے پر ناگواری کا اظہار ہوتا ہے کہ یہ کھانے کے وقت میں آ گیا، خوشی کا احساس دل میں نہیں ہوتا. حالانکہ حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھے اسے چاہیے کہ مہمان کا اکرام کرے. آج اگر کوئی کسی کے لیے مرغی کاٹ دے بہت بڑا اکرام ہے، کوئی بکری ذبح کر دے تو گویا اس نے اکرام کی حد کر دی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے نہ مرغی نہ بکری، بچھڑا ذبح کیا، اور وہ بھی جاننے والوں کو نہیں، اجنبیوں کے لیے. ہم تو خاص دوست بھی ہو، جاننے والا بھی ہو، اس کے لیے بھی کوئی اتنا بڑا اکرام نہیں کرتا کہ بچھڑا ذبح کرے. ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے ذبح کیا. معلوم ہوا اللہ نے آپ کی زندگی میں مہمان نوازی کا بڑا وصف رکھا تھا.
نمبر 13 نہایت بردبار، نہایت بردبار۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی صفت رکھی قرآن میں، ان ابراہیم لحلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے، بڑی برداشت کرنے والے تھے۔ انبیاء علیہ السلام میں ہر ایک میں اللہ نے صفت رکھی ہے حلیم، ان لوگوں کو غصہ نہیں آتا تھا، کوئی بات اگر اپنے مزاج کے خلاف بھی آ جاتی برداشت کرتے، کوئی سخت سست بھی کہہ دیتا، جملے بھی کہہ دیتا، تکلیف بھی پہنچا دیتا، معاف کر دیتے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، طائف میں پتھر بھی مارے گئے پھر بھی دعا فرما رہے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اونٹ کی اوجھڑی آپ پہ رکھ رہے ہیں پھر بھی آپ ان کے لیے فکر مند ہیں کہ اللہ ان لوگوں کو بھی ہدایت دے دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وصف بردباری تھا، لحلیم۔ نمبر 14 اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے، ان ابراہیم لحلیم اواہ، اواہ کا معنی بہت زیادہ رونے والے۔ جتنا انسان اللہ کے سامنے زیادہ روتا ہے اتنا عزت پاتا ہے، جو بندوں کے سامنے روتا ہے ذلیل ہو جاتا ہے، جو رب کے سامنے ایک آنسو کا قطرہ بہا دے اللہ اس کی عزت میں اضافہ کر دیتا ہے۔ جتنا انسان نیک ہوتا ہے اتنی عزت پاتا ہے، جتنا گناہگار ہوتا ہے اتنا رسوا و ذلیل ہو جاتا ہے۔ نیکی انسان کو عزت ضرور دیتی ہے، آج نہیں تو کل، گناہ ضرور رسوا کر دیتا ہے، آج نہیں تو کل۔ انبیاء علیہ السلام کی ذات اللہ کے سامنے آہوزاری، ہمیشہ رونا تھا، عاجزی بہت زیادہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مقام اور مرتبہ بھی بہت بلند دیتا تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا وصف اواہ۔ نمبر 15 اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے منیب، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ کی طرف رجوع، ہر معاملے میں یہ دیکھتے تھے اللہ کا کیا حکم ہے، جو اللہ کا حکم ہے اسی طرف فوراً چلے جاتے، اس کو پورا کرتے۔ نمبر 16 نہایت سچ بولنے والے، ابراہیم علیہ السلام کی ایک صفت اللہ قرآن میں فرما رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیجئے، یقیناً یہ تو اللہ کے بڑے سچے پیغمبر تھے، صدیق نہایت سچے، ہمیشہ سچ بولنے والے۔ انبیاء علیہ السلام کی صفت ہوتی تھی کبھی ان کی زبان پہ جھوٹ نہیں آتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو دشمن بھی کہتے تھے صادق اور امین، سچ بولنے والے اور امانت دار۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی صفت بھی صداقت۔ نمبر 17 نہایت پاکیزہ دل والے، نہایت پاکیزہ دل والے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ إِذْ جَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اس گروہ اور جماعت میں سے تھے، اور اللہ نے جو ان کو دل عطا فرمایا تھا بڑا ہی سلیم سلامتی والا دل اللہ نے عطا فرمایا تھا، جو ہر قسم کے شرک سے گناہ سے بالکل پاک تھا، صاف ستھرا پاکیزہ دل دیا تھا۔ انسان کے جسم میں سب سے قیمتی چیز دل ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، اگر یہ ٹھیک ہو جائے سارا جسم ٹھیک ہے، اور اگر اس میں بگاڑ آ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے، اور یہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتھڑا وہ انسان کا دل ہے۔ دل کی مثال بادشاہ ہے، باقی اعضاء رعایا ہے، رعایا وہی کرتی ہے جو بادشاہ حکم دیتا ہے، تو جو دل میں آتا ہے وہی اعضاء کرتے ہیں۔ اس لیے انبیاء علیہ السلام کی محنت دلوں پر ہوتی تھی، اور انسان کا پتہ ظاہر سے نہیں باطن سے لگتا ہے، اور اللہ ظاہر کو نہیں دل کو دیکھتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ صورت اور مال کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ نمبر 18 مشرک والد کو نہایت محبت اور نرمی کے ساتھ دعوت دینا۔ ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے آزر مشرک تھے، بت بناتے بھی تھے، بت فروخت بھی کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو جو دعوت دی ہے بڑی محبت کے ساتھ، بڑی پیار اور نرمی کے ساتھ۔ اس میں ہم سب کے لیے سبق ہے کہ اگر والد مشرک بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ سختی نہیں کی جائے گی، بلکہ نرمی اور محبت سے پیش آیا جائے گا۔
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا۔ پیارے ابا جان کیوں عبادت کرتے ہو اس کی جو نہ سن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں اور نہ تمہیں کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں۔ یا ابت انی قد جاءنی من العلم، پیارے ابا جان یقیناً میرے پاس علم آیا ہے، ہدایت کا علم ہے میرے پاس، ما لم یأتک جو آپ کے پاس نہیں ہے، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میری رہنمائی آپ میری پیروی کیجئے تاکہ میں آپ کی رہنمائی کروں سیدھے راستے کی طرف۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، پیارے ابا جان شیطان کی عبادت نہ کرنا، ان الشیطان کان للرحمن عصیا، یقیناً شیطان رحمان کا تو بڑا نافرمان ہے۔ تو دیکھیں کتنے پیار سے دعوت دے رہے ہیں، یا ابتی پیارے ابا جان۔ لیکن آگے سے والد نے کیا جواب دیا؟ والد نے غصے میں کہا ابراہیم علیہ السلام سے، لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اے ابراہیم اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، پتھر ماروں گا، جا مجھ سے دور ہو جا۔ تو دیکھیں کفر میں کتنی سختی ہے، اسلام میں کتنی نرمی ہے، شرک کی وجہ سے مزاج میں کیسی تبدیلی ہے اور اسلام اور دین کی وجہ سے مزاج میں کیسی نرمی اور محبت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کتنے پیار سے ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی۔ نمبر 19، بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا۔ بادشاہ وقت کے سامنے کلمہ حق کہنا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا وصف تھا کہ اس وقت کا بادشاہ تھا نمرود۔ ابراہیم علیہ السلام ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر دعوت دی۔ قرآن کریم نے اسے بیان فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ کو نہیں معلوم جب ابراہیم علیہ السلام نے بحث و مباحثہ کیا اپنے رب کے معاملے میں نمرود کے ساتھ، ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندگی بھی دیتا ہے موت بھی دیتا ہے۔ نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں، کہ جس کے لیے موت کا حکم تھا اس کو رہا کر دیا، اور ایک زندہ بے گناہ آدمی گزر رہا تھا اس کو پکڑ کے قتل کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے بڑا بے وقوف آدمی ہے، زندگی کا مطلب تو ہوتا ہے بے جان میں روح ڈال دینا، اور موت کا مطلب ہوتا ہے جاندار سے روح نکال دینا۔ زندگی دینے کا مطلب ہے پانی سے خوبصورت انسان پیدا کرنا، انسان کے جسم سے نکلنے والا نطفہ ہے اور اللہ اس نطفے سے خوبصورت انسان بنا رہا ہے، اور پانی پر اللہ انسان کی شکل کو بنا رہا ہے۔ والذی یصورکم فی الارحام، پانی پر تصویر بنانا، دنیا میں کوئی ایسا مصور نہیں جو پانی پر تصویر بنائے، اللہ پانی پر انسان کی تصویر بناتا ہے۔ اس لیے جب آپ دیکھیں کوئی جانور ذبح کریں اور اس کے پیٹ میں بچہ ہو ابھی تک چھوٹا ہو تو وہ پانی کے اندر ہوتا ہے، اور اس میں وہ سب نظر آ رہا ہے، اس کی آنکھیں بھی، کان بھی، اس کے پاؤں بھی، اس کی دم بھی، منہ بھی، اللہ نے اس کو بنایا۔ یہ کہ کوئی حمل کبھی کسی عورت کا گر جاتا ہے تو اب وہ شروع میں جب ابتدائی دنوں میں ہوتا ہے وہ پانی کے اندر وہ انسان کی پوری شکل بنی ہوئی ہوتی ہے۔ تو هو الذی یصورکم، اللہ وہ ہے جو تمہاری تصویر بنا رہا ہے ماں کے رحم میں اور 3 اندھیروں میں، یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات 3، 3 اندھیروں میں اللہ نے خوبصورت انسان کو پیدا کیا۔ تو میں عرض کر رہا تھا ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس بے وقوف کو بات نہیں سمجھ آئی، فرمایا میرا رب وہ ہے۔ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے مشرق میں غروب کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر، اب یہ کافر مبہوت اور پریشان ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، مغرب سے کیسے یہ سورج کو نکال سکتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا ایک وصف ظالم بادشاہ، کافر بادشاہ کے سامنے تنے تنہا جا کر حق کی اور دین کی دعوت دینا۔ نمبر 20، معبودان باطلہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا۔ معبودان باطلہ کے ٹکڑے کر دینا یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا وصف تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا قوم کے لوگوں نے بت خانے میں بہت سے بت بنا کر رکھے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام آئے اور آپ کے ہاتھ میں ایک بڑا کلہاڑا تھا، آپ نے لیا،
فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم الیہ یرجعون، بس آپ نے تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے سوائے بڑے کے، تاکہ یہ لوگ جب آئیں تو اس کی طرف لوٹ کر آئیں۔ اب بڑے کے گلے میں کلہاڑا لٹکا دیا۔ جب یہ لوگ آئے ایک دوسرے سے کہنے لگے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے؟ تو کہنے لگے قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، ہم نے سنا تھا ایک نوجوان کا کہ وہ ایسی باتیں کرتا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اب یہ سارے جمع ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے کہ تم نے ہمارے معبودوں کے ٹکڑے کیے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہو بڑے سے جس کے گلے میں کلہاڑا ہے، پوچھو کہ کس نے ٹکڑے کیے ہیں۔ ان سب نے سر جھکائے اور کہنے لگے ابراہیم تمہیں پتہ ہے نا یہ بول نہیں سکتا، یہ بول نہیں سکتا، نہ بڑا اور نہ جن کے ٹکڑے ہوئے ہیں۔ قال فتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، ان کی عبادت کرتے ہو نہ جو تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے، ساری قوم ایک طرف، ابراہیم علیہ السلام ایک طرف، اور کلہاڑا لے کر سارے بتوں کے ٹکڑے کر دینا، یہ بڑی بہادری، بڑی شجاعت اور دین پر بڑی ثابت قدمی ہے۔ ہم لوگ تو مصلحت کا سہارا لیتے ہیں، کوئی بات ہوتی ہے کہتے ہیں حالات ایسے چل رہے ہیں، مصلحت کا تقاضا نہیں ہے، ہم اپنی کمزوری کو، اپنی بزدلی کو چھپانے کے لیے خوبصورت لبادہ مصلحت کا لاتے ہیں۔ لیکن انبیاء علیہ السلام کی ذات یہ تھی، جہاں بھی وہ کوئی بات حق کے خلاف دیکھتے تھے فوراً ہی اس بات کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے، اور اگر وہ کوئی توحید کے خلاف ہوتی، شرک ہوتا، تو سب سے زیادہ پہل کرنے والے، شرک کو مٹانے والے انبیاء علیہ السلام تھے، کیونکہ توحید کی سب سے زیادہ دعوت حضرات انبیاء علیہ السلام نے دی ہے۔ نمبر 21، دعوت حق کی خاطر آگ میں کود جانا۔ آپ کی زندگی کا ایک وصف کیا تھا؟ حق کی دعوت دی، قوم اور بادشاہ مخالف ہو گئے، سب نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فیصلہ کیا ان کو آگ میں جلاؤ۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین، سب نے کہا آگ جلاؤ، ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو، اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ تو دیکھیں عقل پہ کیسا پردہ پڑ گیا کہ انسان خود اپنے خالق کی مدد کر رہا ہے، اپنے معبود کی مدد کر رہا ہے، تو جو تمہاری مدد کا محتاج ہو وہ تمہارا خدا کیسے ہوا؟ خدا وہ ہے جو مدد کا محتاج نہیں ہوتا۔ اب ان سب نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، تو یہ بہت بڑا امتحان تھا۔ قرآن کہتے ہیں قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، ہم نے پھر آگ کو حکم دے دیا کہ اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو۔ نمبر 22، بیت اللہ کی تعمیر کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک وصف اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں برگزیدہ پیغمبروں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادوں کو اٹھایا اور تعمیر کیا۔ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر تعمیر کیا اس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پتھر کو گویا لفٹ کا ذریعہ بنا دیا، جب اوپر ہونا ہوتا پتھر اوپر ہو جاتا، جب نیچے گارا لینے کی، پانی کی، اینٹوں کی ضرورت پڑتی وہ پتھر نیچے ہو جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اتنی محنت کے ساتھ، شب و روز کی اتنی تکلیفوں کے ساتھ اللہ کے گھر کو تعمیر کیا کہ ان کے پاؤں کے نقش اس پتھر پہ پڑ گئے۔ اللہ کو یہ پسند آیا، اللہ نے پتھر کی حفاظت بھی فرما دی، بیت اللہ کے سامنے اس کو نصب بھی کروا دیا، ساری امت کو حکم بھی دے دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سب نے ابراہیم علیہ السلام کے اس مقام کو نماز کی جگہ بنانا ہے۔ اس وقت تک عمرہ پورا نہیں ہوتا، اس وقت تک حج مکمل نہیں ہوتا جب تک انسان مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز نہ پڑھے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو کتنے اخلاص کے ساتھ تعمیر کیا تھا۔ اللہ نے ان کے نشانات قدم کو بھی باقی رکھا۔ اس سے معلوم ہوا
خدا کے گھر کو تعمیر کرنا عزت کی بات ہے۔ اگر اس میں کوئی ذلت ہوتی اللہ انبیاء علیہ السلام کو حکم نہ دیتا۔ اس لیے خدا کے گھر میں حصہ لینا، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اینٹیں اٹھا رہے ہیں، آپ خود گارا بنا رہے ہیں، آپ خود صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی، آپ علیہ السلام صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے، خندق جب کھودی گئی آپ علیہ السلام خود صحابہ کے ساتھ شریک ہوئے۔ معلوم ہوا انبیاء علیہ السلام کی صفت یہ تھی، وصف تھا، وہ ان کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے۔ نمبر 23، اللہ کے گھر کی صفائی کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا ایک وصف یہ تھا، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ ہم نے حکم دیا حضرت ابراہیم کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کہ تم دونوں میرے گھر کو پاک صاف کرو، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یعنی نماز اور نوافل پڑھنے والوں کے لیے۔ اس سے اندازہ کیجئے کہ ان انبیاء علیہ السلام کا مقام کتنا بلند ہے، لیکن یہ بیت اللہ کی صفائی کر رہے ہیں، تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنا بہت اعزاز کی بات ہے۔ اگر اللہ کسی کو مسجد کی خدمت کی توفیق دے، مسجد کی صفائی کی، مؤذنی کی، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے اپنے گھر کی خدمت میں لگایا۔ لوگ بنگلوں کی صفائی کر رہے ہیں، کوئی معاذ اللہ گھٹروں کی صفائی کر رہے ہیں، کوئی روڈوں پہ جھاڑو لگا رہے ہیں، کوئی لوگوں کے گھروں میں جھاڑو لگا رہے ہیں، کوئی فٹ پاتھوں پہ جھاڑو لگا رہے ہیں۔ یہ خدا کے گھر کی صفائی کر رہا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کے لیے منتخب کیا اس کام کے لیے جس کا حکم اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ اور اسماعیل ذبیح اللہ کو دیا۔ تو معلوم ہوا ان دونوں انبیاء کی ایک صفت اللہ کے گھر کی صفائی ستھرائی کرنا ہے۔ نمبر 24، عبادت اور دینی خدمت کے بعد دعا کرنا۔ عبادت کے بعد اور دینی خدمت کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔ جب بیت اللہ تعمیر ہو گیا، حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کر دیا، اس موقع پر انہوں نے دعا کی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما، یقیناً تو پکار کو سننے والا ہے، ہمارے دل کے ارادوں کو جاننے والا ہے۔ یا اللہ تو ہمارے ارادوں کو جانتا ہے، ہم نے تیرے لیے اس گھر کو تعمیر کیا، ہم نے ہر وقت تجھے ہی پکارا، اگر یہ عمل قبول ہے تو ہماری دعا کو قبول فرما۔ جب انسان کوئی دینی خدمت کرتا ہے یا عبادت کرتا ہے تو یہ وسیلہ بن جاتا ہے، پھر جب کوئی دعا کی جائے تو وہ دعا اللہ کے ہاں جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر کرنے کے بعد اللہ سے دولت نہیں مانگی، پیسہ، جائیداد، گاڑی، بنگلہ، عہدہ نہیں مانگا۔ کیا مانگا؟ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ مجھے اور حضرت اسماعیل ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنا دے، ہمیں اپنا فرما بردار بنا، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور یا اللہ ہماری اولاد میں فرما بردار امت کو پیدا فرما، ہماری اولادوں میں بھی نیک لوگوں کو پیدا فرما۔ ایسا نہ ہو باپ پیغمبر ہو، بیٹا معاذ اللہ مشرک ہو، باپ عالم ہو، اولاد میں پیدا ہونے والا فاسق، فاجر، یہودی، عیسائی ہو۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی فرما بردار بنا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہمیں حج کے احکامات اور دینی احکامات بھی ہمیں سکھا، وَتُبْ عَلَيْنَا، اے اللہ ہم تیری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی جب بھی انسان کوئی دینی کام عبادت کرے پھر خاص دعا کا اہتمام کرے۔ نمبر 25، ہجرت کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک وصف تھا، انہوں نے صرف اللہ کی خاطر ہجرت کی۔ جب اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا کہ اپنے اس وطن مألوف کو چھوڑ کر تم آگے کی طرف جاؤ، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی گئے اور انہوں نے اپنے بچوں کو ساتھ لیا اور ہجرت کی۔ حالانکہ جس جگہ انسان کی پیدائش ہو، جہاں اس کا وقت گزرے، اس کی جائیداد، مکانات ہوں، وہاں سے ہجرت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا وصف تھا، جہاں اللہ نے حکم دیا فوراً ہی چلے گئے۔ نمبر 26، اپنی بیوی بچوں کو بیابان میں چھوڑ کر آنا۔ اپنی بیوی بچوں کو
ایک بیابان اور صحرا میں چھوڑنا، یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کا وصف تھا۔ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ہم تو اپنی بیوی بچوں کو گھر میں نہیں چھوڑ سکتے۔ کسی سے کہا جائے دین سیکھنے کے لیے نکلو، اللہ کے راستے میں وقت لگاؤ، وہ کہتے بچوں کا کیا ہوگا، بیوی کا کیا ہوگا، بیوی بچے گھر میں اکیلے ہیں کیا ہوگا، حالانکہ گھر میں دیگر افراد بھی موجود ہیں، چار دیواری بھی ہے، آبادی کے اندر ہے اور ارد گرد رشتہ دار بھی موجود ہے۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کا کیا ایمان ہے، جس